نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہمارا موضوع گفتگو امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور اس روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستۃ لعنتهم اللہ لعنهم اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ملعون ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر لعنت فرمائی اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. آگے حضور شاہ فرماتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ، کہ ہر نبی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. وہ جو دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ہر نبی ہے جو مستجاب الدعوات ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی کس قدر وہ ملعون شخص ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث سے مبارکہ میں ان 6 بندوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ وہ جو 6 کیٹاگری حضور نے بیان فرمائی ہیں، وہ جو ان بندوں میں صفات ہوں گی جو وہ بندے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں وضاحتاً بیان فرمایا ہے. پہلی چیز الزائد فی کتاب اللہ، کہ جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا ہو. اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا کون ہے؟ جو قرآن کے حکم کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے. قرآن نے جو احکام دی ہیں وہ باطل نہیں کرتا، یا قرآن کی تفسیر جو اسے سمجھ میں آ رہی ہے وہ اسی کا وہ معنی سمجھ کے آگے بیان کرتا ہے. یہ بھی قرآن میں زیادتی ہے. اسی لیے علماء صالحین نے بیان کیا ہے اور مفسرین نے باقاعدہ طور پہ تفاسیر کے مقدموں میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر کرو تو یہ دیکھو کہ اس کے بارے سے حدیث کیا بیان کرتی ہے، اسلاف امت نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی. لیکن آج دیکھ لیں ہم ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ مفسر بن جاتے ہیں. تھوڑا سا ترجمہ کرتے تو ہم کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے. اس آیت کا ترجمہ پڑھنے تو ہم جو ہے وہ فخر کرتے ہو، پھر اس سے آگے خود ہی تفسیر بھی کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک تفسیر بھی نہیں کھنگالی ہوگی. ایسا ہے یا کہ نہیں؟ وہ کتاب اللہ پہ زیادتی کرنے والا ہے. اور دوسرا وہ بندہ
والمکذب بقدر اللہ، جو اللہ کی قدر کو جھٹلانے والا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومسلط بالجبروت، اور ظلم اور جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا، غلبہ حاصل کرنے والا، ظلم کے ساتھ کسی مقام و مرتبے کو حاصل کرنے والا، جبر کے ساتھ جو ہے وہ اس مقام پہ جو ہے وہ فائز ہو جائے، وہ بھی ملعون ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے سکے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ وہ شخص ملعون ہے کہ جو ظلم و ستم کے ساتھ جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے اور پھر اس شخص کو جو ہے وہ عزت دے جسے رب تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسے ذلیل کر سکے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا وہ بھی ملعون ہے۔ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرا دیا وہ حلال ہے، اور جن کو جو ہے وہ حضور نے حلال اور حرام کرا دیا وہ حرام ہے۔ اور آج دیکھ لیں بغیر علم کے ہم بہت ساری چیزوں کو ممکن ہے وہ جائز ہو رہا مگر انہیں حرام کرا دیا، ہو رہا ہے ایسا یا نہیں ہو رہا؟ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری اطرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا وہ بھی ملعون ہے۔ اور چھٹا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری سنت کا تارک، میری سنت کو چھوڑنے والا وہ بھی ملعون ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ایک جزء بیان کیا گیا ہے کہ میری اہل بیت اطرت کی حرمت کو حلال کرنے والا بھی جو ہے وہ کیا ہے ملعون ہے۔ سو اسی حوالے سے ہم جانیں گے کہ حضور کے اہل بیت کون ہے، اہل اطرت کون ہے۔ یہ پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا حسن و حسین، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا کرتے تھے۔ اب مقام و مرتبہ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین ویقول هذان ابنائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، اور فرما رہے تھے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا، صحیح ابن حبان معجم الکبیر میں حضور شاہ فرمایا کرتے ہیں ہادان ابنائی، یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ وَأَبْنَاءُ ابْنَتِي، اور میری پیاری بیٹی لخت جگر، میرے جگر کے ٹکڑے کے بیٹے ہیں۔ صرف دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کا نسب ہے، ولی ہے اور باپ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام شوکانی نے نیل و اوتار میں نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ
میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر بیٹے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، اس کا نسب جو ہے وہ اس کے باپ کی طرف سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ہی بدل دیا، ہمارا سوائے فاطمہ کی اولاد۔ فإنی انا عصبتہم، میں ان کا نسب ہوں۔ امام حسن اور امام حسین کا نسب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وَأَنَا أَبُوهُمْ، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا باپ ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں، امام بخاری کے شیخ الاستاد امام عبد الرزاق نے المصنف میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، امام طبرانی نے موجب الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا۔ یہ ساری کتب احادیث اہل سنت و جماعت کی کتابیں ہیں، اکابر محدثین ہیں، اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا۔ روز قیامت ہر حسب و نسب ختم ہوگا سوائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب۔ اب جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسب بھی قائم رہے گا، میرا نسب بھی قائم رہے گا۔ یعنی جو حضور سے نسبت رکھنے والا نسب ہے اور حسب ہے وہ بھی روز قیامت جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روز قیامت باری تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا جب تک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوں۔ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت ہی اس امت کے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب اور نسب ہے اس کا مقام دیکھیں کہ روز قیامت وہ قائم رہے گا، وہ دائم رہے گا۔ اور حضور شاہ فرماتے ہیں آگے کہ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ، سنو میں ان کا باپ ہوں، حسن و حسین کا میں باپ ہوں، وَعُصْبَتُهُمْ، اور میں ان کا نسب ہوں۔ اسی طرح تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضور شاہ فرماتے ہیں وَأَنَا وَلِيُّهُمْ، حسن و حسین کا میں ولی ہوں، میں وارث ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے ولی و وارث تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حسب و نسب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کے باپ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے مقام و مرتبہ کا کیا حال ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ یہ جو واقعہ کربلا میں جو کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا جہالت پر مبنی ہے، مقام و مرتبہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ امام حسین کون ہیں، ان کی نسبت کیا ہے، ان کا حضور کے ساتھ تعلق و واسطہ کیا ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، ساری چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور جو حسن حسین سے بغض رکھتا ہے، یاد رکھ لیں، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ جو واقعہ کربلا پہ کمپیئر کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو یہ کہے کہ ان کی غلطی تھی
سمجھ لیں یا وہ خارجی ہے یا ناصبی ہے، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ ایسے ایسے جو ہے وہ نالائق ڈاکٹرز آ چکے ہیں، ان کی اسپیچز ہم گھروں میں سنتے ہیں۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اور ہماری ہی نسلیں جو ہم انہیں سنا رہے ہیں کہ سنیں اس کو، بہت بڑا اسکالر ہے یہ اسلام۔ تباہ و برباد ہو رہے ہیں ہمارے عقائد، ہمارے نظریات۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ دونوں شہزادے، اللہ اکبر، یہ شہزادے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ جس نے حضور کو دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما گئے تو جس نے حضور کو دیکھنا ہوتا تھا وہ حسن و حسین کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دے دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دونوں جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، سیرت و صورت میں، کردار میں، عمل میں، چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں، وہ حضور کی تصویر تھے۔ اس لیے کہ ان کے باپ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ولی تھے، ان کے وارث تھے، حضور ہی نے تو ان کی تربیت فرمائی تھی۔ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مسند الطیالسی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت مولا علی روایت نقل کرتے ہیں، قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ راوی بیان کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ امام حسن جو ہے وہ سینے سے سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شبیہ تھے، اور امام حسین جو ہے وہ سینے سے پاؤں تک حضور کی کامل شبیہ تھے۔ یعنی دونوں شہزادوں کو اکٹھا کیا جاتا تو شبیہ مصطفیٰ بنتے تھے۔ اور انس بن مالک کیا روایت کرتے ہیں، امام اسقلانی نے الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا، کان الحسن والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ دونوں شہزادے کامل شبیہ تھے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت فرماتا ہے کائنات میں؟ سب سے زیادہ محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب حضور کی محبت حسن و حسین ہے۔ حضور کی محبت کون ہے؟ حسن و حسین ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت کا ٹکڑا بیان کر کے کہ پھر میں اس موضوع پہ آتا ہوں کہ تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے کیسے محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت برا روایت کرتے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین کو محبوب رکھتا ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں دونوں، یہ دونوں میرے کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ حضور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور کیسے محبت فرمایا کرتے تھے ذرا چند نظارے دیکھیں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو امام حیثمی نے، امام مزی نے تہذیب الکمال میں نقل کیا ہے۔ پہلا محبت کا نظارہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس امام حسن اور امام حسین کو چسوایا کرتے تھے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے، اور امام حسن اور حسین اس کو چوسا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم دے کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک سفر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو دوران سفر ایک جگہ ٹھہراؤ کیا کہ قیام ہوا، تو حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، اور جب امام حسن اور امام حسین رویا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، فوراً دوڑتے ہوئے سیدہ کائنات کے خیمہ کی طرف آئے، اچھا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علاج، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، دونوں بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، دونوں بچے پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام حسن کو گود میں لیا اور اپنی زبان جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈال دی۔ امام حسن اس کو چوستے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر امام حسن کو لیا اور پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام حسن اور امام حسین کا مقام۔ اور حسنین کریمین حضور کے پیٹ مبارک، شکم مبارک پر کھیلا کرتے تھے جیسے بچے پیٹ پہ کھیلتے ہیں نا۔ دونوں شہزادے جو وہ حضور کے پیٹ پر کھیلا کرتے تھے۔ مسند بزار اور مجموع الزوائد میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، دیکھا والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ، کہ دونوں شہزادے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اکثر اوقات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، والحسن والحسین یتقلبان علی بطنہ، کہ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، کودتے رہتے تھے، دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر۔ اور حضور کیا ارشاد فرمایا کرتے؟ حضور شاہ فرمایا کرتے قال ریحانتی من هذه الامہ، سنو میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ دونوں شہزادے میری امت کے پھول ہیں، میری امت کے پھول ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے، بخاری کتاب المناقب میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ حضور شاہ فرمایا کرتے ہیں حسن و حسین دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ اور حسن و حسین جب بچے تھے کھیلا کرتے تھے، اب بچے نا کھیل رہے ہیں لیکن دیکھیں کھیل میں شامل کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات سردار انبیاء بھی، فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی، اور جنت میں عورتوں کی سردار سیدہ کائنات بھی۔ اللہ اکبر، حال دیکھ لیں۔ اور کھیلنے والے بھی کون ہیں؟ جو دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ دونوں کھیل رہے ہیں۔ اس روایت کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ دونوں کشتی لڑ رہے تھے، حسن و حسین حضور کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے۔ آج ہم بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم اس طرح کرنے دیتے ہیں، ادھر سے ماری دوسری ادھر سے ماری، چت رام نے بیٹھ کے لیے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو حضور کی سنت سیکھو، حضور کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ اب دونوں شہزادے ہیں اور کشتی لڑ رہے ہیں دونوں آپس میں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امام حسن کی سائے لینا شروع، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسن حسن پکڑ لو حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ کائنات بھی دیکھ رہی تھی، عرض کی بابا جان لگتا ہے آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ امام حسن کی سائے لے رہے ہیں، حسین کی سائے نہیں لے رہے۔ حضور نے شاہ فرمایا بیٹی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جبریل امی بھی آ گئے ان کی کھیل کود، وہ بھی شریک ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حسین کی سائے لے رہے ہیں، وہ حسین کو کہتے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو، تو سو میں نے کہا کہ میں اپنے دوسرے شہزادے کو کہوں کہ تم حسین کو پکڑ لو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بھی روایات میں چھوڑ رہا ہوں روایات، اور پھر ایک اور روایت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، معجم الکبیر میں، امام طبرانی میں، امام حیثمی میں، مجموع الزوائد میں نقل کیا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ وَعَلَىٰ ظَهْرِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں پہ ایسے چل رہے تھے، جیسے وہ گھوڑا نہیں بنتے ایسے بنے، اور پیچھے پہ پتہ کون سوار ہے؟ حسن و حسین۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین جو ہے سوار ہے، اور فرماتے ہیں یقول نعم الجمل جملکما، تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت اونٹ ہے شہزادو، اللہ اکبر، ونعم العدل انتما، اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس پر سوار بھی بہت بہترین ہے۔
سواری بھی عظیم ہے اور سوار بھی عظیم ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن و حسین وهذا على عاتقی وهذا على عاتقی. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا, امام حاکم نے مستدرک میں, امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں, امام اسقلانی نے الاصابہ میں فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازاروں میں نکلے, حضور نے کندھوں پہ حسن و حسین کو اٹھایا تھا. ایک کندھے پہ حسن سوار ہے اور دوسرے کندھے پہ حسین سوار ہے. بازاروں میں چلتے ہوئے حسن و حسین کندھوں پہ سوار ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نظارہ کیا تو اس حضور کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں آتا ہے, کتاب المناقب میں اس کو بیان کیا گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے, حضرت مولا علی بھی ساتھ تھے, حضرت مولا علی بھی ساتھ تھے. حضرت امام حسن کھیل رہے تھے, امام حسن کھیل رہے تھے. کیا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اللہ اکبر. صحابہ کی محبت دیکھیں, اور کندھوں پہ اٹھا کے کیا کہتے ہیں, وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي, اے حسن آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیے. اور فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے, شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی, اے علی یہ شہزادہ آپ کی شبیہ نہیں ہے, یہ کامل شبیہ مصطفیٰ کی ہے, یہ تو حضور کی تصویر ہے. مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کی آپس میں بھی دوستی دیکھیے. اور پھر آگے دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی بخاری کی کتاب المناقب روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری دوسری مرتبہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. قال ابو بکر ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. گویا امام بخاری اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. آج امام بخاری کا نام تو لیا جاتا ہے, لیکن کیا عقیدہ امام بخاری کا ان کے ہاں موجود ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے. اور امام بخاری اس روایت کو دوسری مرتبہ بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو آپ کے اہل بیت سے محبت کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے گا. کیا آج حسن و حسین کا ذکر کیا جاتا ہے اس انداز میں جیسے ہوا کرتا تھا اہل سنت و جماعت کی مساجد میں؟ بہت ساری روایات ہیں. ارے ایک روایت عقیدے پہ بیان کرتا ہوں اور باحوالہ گفتگو کرتا ہوں اور اپنا عقیدہ کھنگالیے گا. ٹائم ہو چکا ہے لیکن روایت بڑی اہم ہے. ابن حجر اسقلانی نے اصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. عمر فاروق منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں, امام حسین کھیلتے ہوئے مسجد میں آئے, منبر پہ تشریف فرما ہوئے. فرماتے ہیں عمر فاروق کو, اے عمر یہ منبر آپ کے باپ کا نہیں ہے, یہ منبر آپ کے باپ کا نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے حسین میرے باپ کا تو کوئی منبر تھا ہی نہیں, میرے باپ کا منبر تو تھا ہی نہیں, یہ ہے ہی آپ کے باپ کا منبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے. اور آگے دیکھیں عقیدہ دیکھیے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جو کچھ ہماری عزت ہے وہ خدا کے بعد تم ہی لوگوں نے عطا کی ہے. اہل بیت تم نے دی ہے یہ عزت, یہ احترام, یہ مقام و مرتبہ تمہاری وجہ سے ہے. آج کوئی کہے ہاں ذرا اسی چیز کو, یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے اس کا اردو جو ترجمہ ہوا ہے سید الصحابہ, اس میں جو امام حسین کے چیپٹر پہ گفتگو کی ہے نا, سیم ترجمہ جو ہے وہ دیوبند کا ترجمہ ہے, سیم ترجمہ یہی کیا گیا ہے. لیکن کیا آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ جی یہ سارا کرم تو اہل بیت کا ہے, یہ سارا کرم حسن و حسین کا ہے؟ آپ کیا کہ تو دیکھیں بیان کرنے دیا جاتا ہے, ارے صحابہ تو اس کو بیان کیا کرتے تھے اور منبر پہ بیان کیا.